تاکہ میں کوئی تیاری کر لوں۔ تھوڑے دن گزرے تو ملک الموت آ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کس لیے آیا ہے؟ تو ملک الموت کہنے لگا حضرت آپ کی جان نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آگے سے حضرت فرمانے لگے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آنے سے پہلے میری طرف کوئی قاصد بھیجنا، میری طرف کوئی پیغام بھیجنا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے ملک الموت عرض کرنے لگے حضرت میں نے تو آپ کی طرف کافی پیغام بھیجے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے میری طرف تو کوئی ایک بھی نہیں پہنچا۔ تو آگے سے ملک الموت کہنے لگے حضرت آپ کی داڑھی کے اندر سفید بالوں کا آ جانا یہ میری طرف سے قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ نے کتنے جنازوں کو کندھے دیے یہ میری طرف سے قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ ہر روز آپ مسجدوں کے اندر یہ اعلان سنتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اس دنیا سے چلا گیا ہے یہ میری طرف سے قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ حضرت میں نے تو آپ کی طرف کافی پیغام بھیجے تھے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا۔ تو داڑھی کے اندر سفید بالوں کا آ جانا یہ موت کی طرف سے ایک قاصد ہے۔ ہر روز ہم لوگوں کی میت کو کندھا دیتے ہیں، ان کی چارپائی کو کندھا دیتے ہیں، یہ موت کی طرف سے ایک قاصد ہے۔ ہر روز مسجد کے اندر ہم اعلان سنتے ہیں یہ موت کی طرف سے ایک قاصد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے ایک بندہ رکھا ہوا تھا تنخواہ پر، اس کا کام کیا تھا؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہر روز آپ نے مجھے آ کے یہی کہنا ہے کہ عمر موت کو نہیں بھولنا، موت کو یاد رکھنا۔ ہر روز وہ بندہ آتا حضرت عمر سے کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا، موت کو یاد رکھنا، بس یہی صدا دے کے چلا جاتا۔ جب اس کا مہینہ ختم ہوتا حضرت عمر اسے تنخواہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے اس سے کہا بھائی تم نے کل سے نہیں آنا۔ آگے سے وہ بندہ کہنے لگا حضرت کوئی اور بندہ رکھ لیا آپ نے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں میں نے کوئی اور بندہ نہیں رکھا بلکہ میری داڑھی کے اندر سفید بال آ گیا ہے، یہی مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ عمر تیری موت کا وقت قریب۔ یہ کون